کسی بھی تخیل کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جس طرح فلسفہ و نفسیات یا الفاظ کے انتخاب کو غالب نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، شاید ہی کسی اور شاعر نے یوں خامہ فرسائی کی ہو کہ الفاظ کے انتخاب کے لیے یا قافیہ بندی ہو، فصاحت و بلاغت ہو، مشکل پسندی ہو، اختصار ہو یا جامعیت ہو، کسی بھی اسلوب کو دیکھا جائے، اصناف سخن کو دیکھا جائے تو غالب کا کلام ہر حوالے سے اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے۔ چونکہ دیوان غالب کے پہلے شعر میں ہی غالب چنانچہ لکھتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کر تصویر کا، کہ غالب کے کلام کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ خود اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے لکھنے والے کے حوالے سے کہتا ہے کہ لکھنے والے نے کس طرح الفاظ کو موتیوں کی طرح پرو دیا ہے، اور خود ایک ایک لفظ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ بانگ دہل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لکھنے والے نے کس قدر محنت شاقہ کے ساتھ اس کمال شاہکار کو تیار کیا ہے، اور کتنی عرق ریزی کے بعد ایک ایک شعر کو اس خاص اسلوب میں سینچا ہے۔ غالب چونکہ فلسفہ و نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھنے والا ایک مشکل پسند شاعر تھا، تو اس کا ایک ایک شعر کا ایک ایک لفظ نہایت معنی خیز ہے، جو سمجھنے سے تعبیر ہے یا خامہ فرسائی سے تعلق رکھتا ہے، کہ سمجھنے والے اگر صرف نظر سے اس کو پڑھتے ہیں تو غالب کا جو حقیقی بیان ہے، اسلوب ہے، تخیل ہے، وہ کسی طرح بھی آشکار نہیں ہو سکتا۔ ایک شعر کی جس کی ابھی ہم تشریح کریں گے اس میں غالب کچھ یوں رقم تراز ہے: غلط ہے جذب دل کا شکوہ دیکھو جرم کس کا ہے، غلط ہے جذب دل کا شکوہ دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ یہ شعر کہ جس میں غالب جہاں محبوب سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اس کشمکش کے حوالے سے کہ جو ایک عاشق و معشوق کے درمیان ہوتی ہے، تو وہیں غالب ایک پیورلی سائنٹیفک کنسیپٹ کی بھی ساتھ میں ترجمانی کرتے ہیں، کہ چنانچہ یہ اس شعر میں اس گریویٹیشنل پل، اس گریویٹیشنل فورس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جس کا نیوٹن نے غالب سے کئی سو سال پہلے اس حوالے سے بتایا تھا کہ گریویٹیشنل فورس بھی اجسام کے مابین ہوتی ہے، کہ جو کہ ایک اگر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس اٹریکشن کی وجہ سے دونوں اجسام کے درمیان ایک مقناطیسیت یا ایک میگنیٹک فورس اثر پذیر ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی غالب اسی فورس کا حوالہ دیتے ہیں۔ غالب کا شعر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں: غلط ہے جذب دل کا شکوہ دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ غالب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے جذب دل کا شکوہ کرتے ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک خاص کشش ہے، تو یہ جذب جو ہے، جذب دل کی کیفیت ہے، اس حوالے سے تم خود دیکھو کہ اس میں کس کا قصور ہے، اس میں جرم کس کا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں کہا: نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو، کہ اے محبوب تم چنانچہ اپنے آپ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اسی وجہ سے درمیان میں یہ جو جذب دل کی کیفیت ہے اس میں مزید اثر پیدا ہوتا ہے، اور چنانچہ تم دور ہونے کی بجائے اور زیادہ میرے قریب آ جاتے ہو۔ تو اس شعر میں جہاں غالب نے ایک عام جو عاشق کے دل میں قرب کا ایک خیال ہوتا ہے، تخیل ہوتا ہے، اس کو بیان کیا ہے، تو وہیں پر پیورلی اس سائنٹیفک کنسیپٹ کو بھی بیان کر دیا، کہ جس میں کہ ایک چیز مثال کے طور پر دنیا میں ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس طرح غالب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چنانچہ محبوب اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجتاً وہ اور زیادہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو وہیں پر مزاح کے پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔